قرآن پاک کی بڑی مشہور و معروف آیت پاک پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام درود پڑھتے ہیں۔ فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے حضور کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی حضور کی ذات پر درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو۔ ایمان والوں کو حکم دیا کہ درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو، اور فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے حضور کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ پتہ چلا کہ درود پاک پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے دے دیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک کے حوالے بہت ساری حدیثیں بیان فرمائیں، یعنی درود پاک کے اپنے اپنے ہر جگہ فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ 50 مرۃ فصحفہ یوم القیامہ۔ فرمایا کہ جس نے میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، آگے فرمایا فصحفہ یوم القیامہ، تو کل قیامت کے دن میں خود محمد اسے ہاتھ ملاؤں گا۔ درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلت و برکاتیں، صرف 50 مرتبہ فرمایا جس نے میری ذات پر شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا، کل قیامت کے دن میں اس سے خود محمد فرمایا ہاتھ ملاؤں گا، اور جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت کے دن ہاتھ ملا لیں گے، راوی لکھتا ہے وہ پکا جنتی ہو گیا۔ کیونکہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ایک مرتبہ تشریف لے آئے تو دیکھا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تندور میں روٹیاں لگا رہی، تندور میں روٹیاں لگا رہی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے اماں عائشہ کے پاس آئے تو فرمایا عائشہ ایک روٹی ہمیں بھی دے دو، ہم بھی تندور میں لگاتے ہیں۔ تو اماں عائشہ نے ایک روٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک روٹی تندور میں لگائی۔ وہ روٹی لگا کر آپ حجرے میں چلے گئے، تشریف لے گئے ادھر اماں عائشہ باقی روٹیاں پکاتی رہیں۔ جب ساری روٹیاں پک گئیں تو اماں عائشہ حضور کی خدمت میں آئیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آج عجیب بات سامنے آئی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا ہے عائشہ کیا ہوا؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے جو روٹی لگائی تھی وہ ابھی تک تندور میں باقی ہے، حتیٰ کہ میں نے ساری روٹیاں پکا لی۔ آپ نے جو روٹی تندور میں لگائی تھی وہ ویسے کی ویسے ہے، نہ اسے آگ نے جلایا ہے نہ گرم کیا ہے، جیسے لگائی تھی ویسے کی ویسے، وہ نرم آٹا ویسے کا ویسے لگا ہوا ہے، اور میں نے ساری روٹیاں بنا لی ہیں، وہ روٹی نہیں بنی۔ اس میں کیا حکمت ہے یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کر فرمایا اے عائشہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، فرمایا یہ تو دنیا کی آگ ہے، جس چیز پر حضور نے فرمایا میرے ہاتھ لگ جائیں اسے دنیا کی کیا قیامت کی آگ بھی جلا نہیں سکتی، فرمایا اسے دنیا کی تو کیا قیامت کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ تو یہاں راوی لکھتا ہے کہ جب قیامت کے دن جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملا لیں گے، جس نے 50 مرتبہ درود پاک پڑھا ہو اور کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ فرما لیں ہاتھ ملا لیں تو فرمایا یہ تو پکا جنتی ہو گیا، یہ جہنم میں جانے والا نہیں، کیونکہ حضور کے ہاتھ جس کو لگ گئے وہاں قیامت کی آگ اسے جلا نہیں سکتی۔ ایک صحابی رسول کے پاس چند صحابہ کرام مہمان بن کر آئے تو اس نے کھانے کے لیے ان کو بٹھایا، دسترخوان لگایا، نوکرانی کو حکم دیا کہ رومال لے کر آؤ، تو دسترخوان کا فرمایا لے کر آؤ۔ جب وہ نوکرانی لے کر آئے تو وہ کچھ میلا کچیلا تھا، جو مہمان بن کر آئے تھے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے نوکرانی ایک رومال لے کر آئی جو دسترخوان تھا کچھ نہ کچھ تھوڑا میلا کچیلا تھا۔ اب وہ جو مہمان نواز تھا اس نے وہ رومال جو دسترخوان تھا اٹھایا اور جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ تندور میں ڈالنے کے بعد کچھ دیر کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے رہے، دیکھا کہ اس رومال کو اس تندور سے اس نے نکالا۔ اب جب ڈالا تھا تو میلا کچیلا تھا، جب تندور سے نکالا تو صاف شفاف چمک رہا تھا۔ اور جو مہمان بن کر آئے تھے صحابی حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا۔ وہ میزبان کہنے لگا کہ اسی طرح جس طرح تم لوگ مہمان بن کر میرے گھر میں آئے ہو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے گھر میں آئے تھے، اور ان کو میں نے کھانا دیا تھا، دسترخوان بچھایا تھا، یہی وہ رومال ہے دسترخوان بچھایا تھا آگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا تناول فرمایا، کھانا کھاتے کھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اس کے ساتھ ٹچ ہو گئے، مس ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ گئے۔
جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ گئے ہیں، جب بھی یہ میلہ ہوتا ہے میں اسے دھوتا نہیں ہوں، جب یہ میلہ کچیلا ہوتا ہے اسے میں دھوتا نہیں ہوں، تندور میں ڈال دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگنے کی برکت سے اسے تندور کی آگ جلاتی نہیں ہے، صاف شفاف کر دیتی ہے۔ فرمایا جب حضور کے ہاتھ لگ گئے تھے تب سے میں اسے تندور میں ڈال دیتا ہوں، آگ اسے جلاتی نہیں ہے، صاف شفاف کر دیتی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگنے کی برکت ہے، اسے دنیا کی آگ نہیں جلا رہی۔ فرمایا یہ تو دنیا کی آگ ہے، قیامت کی آگ بھی اس چیز کو نہیں جلائے گی جس کے ساتھ حضور کے ہاتھ لگ گئے۔ فرمایا جو میرے ساتھ چیز ٹچ ہو گئی، مس ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس مہینے میں ولادت ہوا وہ مہینہ جاری و ساری ہے، جسے ربیع الاول کہتے ہیں۔ ایسے علماء کرام ربیع النور کا بھی نام دیتے ہیں۔ اب ربیع الاول ایسے کہنے کی کیا وجہ ہے؟ اسی مہینے میں عرب میں فصلیں ہوا کرتی تھی، عرب کے قبیلے میں بہت ساری فصلیں ہوتی تھیں، اسی مہینے میں کو ربیع الاول کہتے تھے، یعنی ربی فصلوں کا مہینہ تھا۔ ربیع الاول اور ربیع الثانی دو مہینے ہوتے تھے، ان کو کہتے تھے ایک فصلوں کا مہینہ ہے جس میں فصلیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اور دوسرا مہینہ جس میں کٹائی کی جاتی تھی اس کو ربیع الثانی کہتے تھے، یعنی ربیع الاول اور ربیع الثانی۔ ربیع الاول ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور علماء کرام فرماتے ہیں اس مہینے کی تمام مہینوں سے زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ فرمایا جس جگہ حضور آ جائیں وہ جگہ تمام چیزوں سے افضل ہو جاتی ہیں، اور جس کے ساتھ حضور کی نسبت آ جائے وہ چیز تمام چیزوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ مہینہ جس میں حضور کی ولادت ہوئی تمام مہینوں سے افضل ہو گیا، اور اس میں فضیلت بہت زیادہ ہو گئی۔ یہ علماء کرام فرماتے ہیں حضور کی ذات پر اس مہینے میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہا کرو، کیونکہ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے۔ اور میلاد شریف فرماتے ہیں منایا کرو، میلاد شریف منانے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، 12 ربیع الاول کی صبح کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت آپ کا چچا ابو لہب چچا تھا، اس کی ایک نوکرانی تھی، لونڈی تھی جس کا نام سویبہ تھا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ نوکرانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی میں ابو لہب کے پاس دوڑی، کیونکہ اس کی خادم تھی، اس کی نوکرانی تھی، خوشخبری سنانے کے لیے بھاگی۔ ابو لہب کو کہنے لگی کہ مبارک ہو بیٹا پیدا ہوا ہے، مبارک ہو آپ کے بھائی کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب ابو لہب اس بات پر بہت خوش ہوا، اس نے اس خوشی میں اس سویبہ نامی جو اس کی خادمہ تھی کہا کہ آج کے بعد تو آزاد ہے۔ ابو لہب نے انگلی سے اشارہ کیا کہ جا آج کے بعد تو آزاد ہے۔ اب جب ابو لہب مر گیا، یہ مسلمان نہیں تھا اور کافر ہی مرا، مسلمان نہیں مرا، کافر ہو کر مرا، یہاں تک کہ قرآن نے بھی اس کی مذمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ جب یہ فوت ہو گیا تو کسی نے خواب میں اس سے پوچھا ما فعل اللہ بک، اے ابو لہب تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ اب ابو لہب رو رہا تھا، کہنے لگا کہ جب سے تم لوگوں سے بچھڑا ہوں، جب سے میں مرا ہوں، ایک پل کے لیے مجھے سکون نہیں ملا، فرشتے دن رات مجھے عذاب دینے آتے ہیں، کیونکہ قرآن میں واضح ہے کہ کافر کبھی جنت میں نہیں جائے گا، جو کافر ہو کر مرا اسے ہمیشہ قیامت تک عذاب ملتا رہے گا۔ کہنے لگا کہ جب سے تم لوگوں سے بچھڑا ہوں فرشتے مجھے قبر میں روزانہ دن رات عذاب دینے آتے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جیسے پیر کی رات آتی ہے، اور جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی صبح کو، کہتا ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے اس پیر کے دن میں فرشتے مجھے عذاب کم دیتے ہیں، اللہ مجھ پر عذاب کم مسلط کرتا ہے۔ یہ اس لیے کر دیتا ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تھی اور جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا، اپنی لونڈی غلام کو آزاد کیا تھا حضور کی خوشی میں، اس انگلی سے مجھے اسی دن کچھ نہ کچھ پلا دیا جاتا ہے۔ اب یہاں راویوں لکھتے ہیں کہ کبھی دودھ پلا دیا جاتا ہے، کبھی پانی پلا دیا جاتا ہے، کبھی شہد پلا دیا جاتا ہے۔ تھا کافر ہی مرا، لیکن حضور کی ولادت کی خوشی میں اس نے بھی خوشی منائی، اپنی لونڈی غلام کو آزاد کیا، انگلی کا اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب نہیں دے رہا، اس دن اس کو بھی عذاب نہیں دے رہا، اور جس ہاتھ کی انگلی سے اس نے خوشی منائی تھی اسی ہاتھ سے قبر میں اللہ اسے فائدہ دے رہا ہے۔ جب کافر کا یہ حال ہے، اللہ اسے اس دن
عذاب نہیں دے رہا، اور جس انگلی سے اس نے خوشی منائی اس کو آزاد کیا لونڈی کو، تو اللہ اس انگلی سے اسے فائدہ دے رہا ہے۔ جب مسلمان سچا پکا حضور کا امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائے گا تو سوچو اللہ تعالیٰ اس پر کتنا فضل و کرم فرمائے گا۔ جب وہ امتی خوشی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائے گا، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں جب یہ مہینہ آ جائے تو مسجدوں کو سجا دو، گھروں کو سجا دو، محلوں میں گلیوں کو سجا دو، کہ پتہ چلے کہ حضور کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی تھی۔ حضور کی ولادت کی خوشی میں فرمایا گلیوں کو سجا دو، مسجدوں کو سجا دو، محلوں کو سجا دو۔ آج ہم لائٹیں لگاتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، زیادہ تھوڑا سا خرچہ کر لیں، کہتے ہیں یہ غریب کو پیسے دے دیتے ہیں، اتنی لائٹیں کیوں لگائی ہیں؟ کسی غریب کو پیسے دے دیتے، اتنی لائٹوں میں خرچہ کیوں کیا؟ اب اس کو یہ کہہ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہم لگا رہے ہیں، اب اس کو اس بات پر اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ تم یہ غریب کو پیسے دیتے تھے، لائٹوں میں لگا دیا۔ اب اس سے پوچھو کہ جب تم گھر میں شادی کرتے ہو تو اس وقت کتنا خرچہ کرتے ہو؟ جب شادی کرتے ہو تو اس وقت لائٹیں لگاتے ہو، اب وہ کیا کہتا ہے کہ وہ تو خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو حضور کی خوشی سے بڑھ کر کون سی خوشی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے بڑھ کر جس کے صدقے ساری خوشیاں ملی، اب اس کی خوشیاں منائیں تو اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں، وہ غریبوں کو دیتے۔ یہاں غریب یاد آ جاتے ہیں جب اپنی شادی ہوتی ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے، کتنا مال ضائع جاتا ہے، کتنا کھانا ضائع جاتا ہے، اس وقت غریب یاد نہیں آتا، کہتے ہیں کہ یہ خوشی ہے۔ اور وہ خوشی جس کے صدقے ملی اس کی خوشی منا رہے ہیں، حضور کی خوشی سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں اپنے گھروں میں چراغاں کیا کرو حضور کی ولادت کی خوشی میں۔ اب میلاد النبی، اس کا کیا مطلب ہے؟ میلاد النبی، جو عید میلاد النبی مناتے ہیں نا، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی کا کیا مطلب ہے؟ میلاد کا مطلب ہے عربی میں پیدا ہونا، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں برتھ ڈے مناتے ہیں انگلش میں، جیسے پیدا ہونا اردو میں، میلاد کا مطلب ہے پیدا ہونا۔ دن نبی، ان نبی کا مطلب ہے نبی کا پیدا ہونا، میلاد النبی نبی کا پیدا ہونا، یعنی نبی کی ولادت، نبی کا برتھ ڈے۔ ہم اپنے بچے کا برتھ ڈے مناتے ہیں، اس وقت کتنا خرچہ کرتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتھ ڈے آ رہا ہے اس پر امتی مناتا ہے تو اس وقت بہت سے لوگ اعتراض کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ وہ سچے پکے مسلمان نہیں ہیں، لگتا ہے کہ وہ منافق ہیں، ان کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ جس کو جس سے محبت ہوگی، من احب شیئا فاکثر ذکرہ، وہ اس چیز کا ذکر کثرت سے کرتا ہے جس کو جس سے محبت ہو۔ اور آگے فرمایا لا ایمان لمن لا محبت لہ، لوگوں سن لو جس کے دل میں میری محبت نہیں، فرمایا اس کا ایمان کامل نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ صوفیہ کرام لکھا وہ منافق ہے، جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں وہ منافق ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ مہینہ آ جائے اس لیے اپنے گھروں کو سجا دو، چمکا دو، خوشیاں مناؤ۔ اس مہینے میں بزرگان دین نے بہت ساری خوشیاں منائی، ان کی روایتیں مشہور ہیں، ان کے تذکرے ملتے ہیں۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیں، تاریخ اسلام پڑھیں، اسلام کی ہسٹری پڑھیں، اس میں آپ کو بڑے بڑے بزرگوں، بڑے بڑے صوفیاء کرام کے اقوال ملیں گے، انہوں نے کس طرح حضور کی خوشی منائی۔ ایک راوی لکھتا ہے کہ ایک بتبانک ابن حجر وکی لکھتے ہیں، امام جوزی لکھتے ہیں کہ ابن نعمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ ابن نعمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے کر جا رہے ہیں، میں نے خواب میں حضور کو اس طرح دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، کسی کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ابن نعمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے ہاتھ جومے آگے آ کر ملاقات کی، عرض کی یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فلاں آدمی سے ملنے جا رہا ہوں۔ ایک آدمی کے بارے میں فرمایا میں اس شخص سے ملنے جا رہا ہوں جس کو ابن نعمان جانتا تھا۔ اب ابن نعمان کہنے لگا یا رسول اللہ کہاں آپ، کہاں وہ؟ آپ اتنی بڑی ہستی، چاہیے تو یہ ہوتا کہ وہ آپ سے ملنے آتا، لیکن آپ اس کے پاس ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ابن نعمان فرماتے ہیں کہ جب میں نے ایسا کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف جلال بھری نظروں سے دیکھا، جلال بھرے لہجے میں فرمایا اے نعمان گستاخی مت کرو، خاموش ہو جاؤ، تم جانتے نہیں وہ آدمی میرا میلاد مناتا ہے۔ فرمایا اے نعمان تم جانتے نہیں وہ آدمی میرا میلاد مناتا ہے، میں اس لیے اس نے میلاد منایا ہے، میں اس سے خوشی، جو اس نے میلاد میں خوشی حاصل کی ہے، خوشی سے منایا ہے، اس خوشی پر میں اسے مبارکباد دینے جا رہا ہوں۔ اب ابن نعمان تھوڑے سے سنبھلے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ پر جو میلاد مناتا ہے آپ اس کی خوشی سے خوش ہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری خوشی میں میلاد منائے اور خوشی سے منائے، فرمایا جس طرح وہ خوش ہوتا ہے اس طرح میں بھی اس سے خوش ہوتا ہوں۔ فرمایا تم میری خوشی میں خوش ہو کر میلاد منایا کرو، سمجھ لو جس طرح تم خوش ہو میں بھی ویسے خوش ہو جاؤں گا۔ میلاد منانے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بلوچستان کا مشہور واقعہ ہے، وہاں کے بزرگ گزرے ہیں، تو وہ ایک مرتبہ پیر صاحب تھے، وہ تو بڑے رائس پیر صاحب تھے، تو ایک مرتبہ اپنے علاقے میں مریدین سے ملنے کے لیے آئے۔ ادھر آئے تو ان کا ایک مرید تھا جس کا نام تھا جمن خان، جمعہ نام تھا اس کا۔ اب وہ اس کو جانتا تھا، جب پیر صاحب آئے تو بہت سارے مرید سارے بیٹھے تھے۔ ملنے کے بعد جب پیر صاحب نے نگاہ اٹھائی، دیکھا ادھر، تو وہ جو جمن خان تھا جمعہ اس سے نظر نہیں آیا۔ اب اپنے مریدوں کو کہنے لگا کہ جو میرا مرید جمعہ خان آتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا، کہاں گیا؟ لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا، پتہ کیا کہ پتہ چلا کہ کہا کہ وہ بیمار ہے، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، پاؤں اس کے سوکھ چکے ہیں، چل نہیں سکتا، بیمار ہے، وہ گھر ہے۔ تو اب جو پیر تھا وہ جلال میں آ گیا، کہنے لگا کہ جتنا جلدی ہو سکے میرے جمن کو لے آؤ۔ ان کا نام جمعہ تھا، یہ ان کو جمن خان بلاتے تھے پیار سے۔ کہا کہ ان کو جلدی جتنا ہو سکے لے آؤ۔ پیر کا حکم تھا، اور جو ادب والے مرید تھے وہ سارے دوڑے جمن خان کے پاس گئے تو اس کو لے کر آئے۔ جب پیر صاحب کی خدمت میں آیا تو پیر صاحب نے کہا کہ جمن خان کیسے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بیماری نے آ گھیرا ہے، میرے پاؤں جو ہیں دونوں کمزور ہو چکے ہیں، خشک ہو گئے ہیں، چل نہیں سکتا۔ تو پیر صاحب جو تھے انہوں نے دم کیا، دعا کی، اور آپ کو ایک کتاب دی، اور وہ ایسی کتاب تھی جسے جمن خان ہر میلاد کے مہینے میں پڑھتا تھا، جس میں علماء کرام کے میلاد لکھے ہوئے تھے۔ پیر صاحب نے کہا اے جمعہ اس کتاب کو ساری رات علماء کرام کے جو میلاد ہیں پڑھتا رہے، ساری رات پڑھتا رہے، انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے گا۔ اب وہ جمن خان کہتا ہے میں کتاب لے کر بیٹھ گیا، علماء کرام کے جو اس میں بیان تھے، جو میلاد تھے، پڑھتا رہا، حضور کا میلاد پڑھتا رہا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو لکڑیوں کو سارے اٹھ کر چلتا تھا، اب بغیر لکڑی کے اٹھ کر دوڑنے لگا۔ وہ جو پاؤں خشک ہو چکے تھے، ایک رات کہتا ہے حضور کا میلاد مناتا رہا، اس میلاد منانے کی خوشی میں اللہ نے مجھے شفا عطا کر دی۔ اب جب گھر سے آیا تھا، لوگ لے کر آئے تھے، جب گھر گیا تو پیدل چل کر گیا، کسی سواری پر بھی نہیں گیا۔ لوگوں نے کہا ہم پہنچا دیتے ہیں، کہنے لگا نہیں، اب میرے پاؤں درست ہو گئے ہیں، اللہ نے دوبارہ نعمت دے دی ہے، اسی کے ذریعے میں جاؤں گا۔ جب گھر آیا تو گھر والے حیران ہو گئے، جمن خان یہ آپ کو شفا کیسے ملی، کیا ہو گیا؟ تو جمن خان کہنے لگے کہ میں ساری رات حضور کا میلاد مناتا رہا ہوں، میلاد پڑھتا رہا ہوں، اللہ نے اس برکت سے مجھے شفا دے دی۔ جو میرے پاؤں خشک ہو گئے تھے اب وہ درست ہو گئے، اب میں چل تو کیا دوڑ بھی سکتا ہوں۔ پہلے لکڑی کے سہارے کھڑے ہو کر چلتے تھے، اب بغیر لکڑی کے چلنے کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ دوڑ بھی سکتا ہوں، چلنا الگ بات ہے، دوڑ بھی سکتا ہوں۔ صرف مثال یہ دی کہ میلاد منانے کی بے شمار فضائل و برکات ہے۔ شوق و محبت کے ساتھ جو حضور کا میلاد منایا تو اس کو برکت ملتی ہے۔ عبد الواحد لکھتے ہیں کہ مصر میں ایک آدمی تھا، عاشق رسول تھا، جب میلاد کا مہینہ آتا تو اپنے گھر کو سجا دیتا، گلیوں کو سجا دیتا، خوب میلاد کرتا۔ 12ویں کی رات آئی تو اس نے بہت جوش طریقے کے ساتھ میلاد کیا۔ گھر میں میلاد کیا تو اس کے گھر کے ساتھ پڑوسن جو تھے وہ غیر مسلم تھے، اس کے گھر کے ساتھ جو رہتے تھے غیر مسلم تھے۔ اب میاں بیوی جو غیر مسلم تھے وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ ہر سال اسی مہینے میں بہت زیادہ جشن مناتا ہے، چراغاں کرتا ہے، ایسا کیا ہے؟ بیوی شوہر سے پوچھنے لگی تو شوہر نے کہا کہ اسی مہینے میں ان کے نبی کی ولادت ہوئی تھی، اس نبی کا برتھ ڈے مناتا ہے، خوشی مناتا ہے، میلاد مناتا ہے۔ تو جو عورت تھی کہنے لگی کہ کتنی اچھی ان کی عادت ہے، اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں، اپنے نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں، کتنی اچھی بات ہے ان کی، کتنی اچھی عادت ہے۔ اب وہ جو بیوی تھی اس کی کہہ کر وہ چلی گئی، رات ہوئی، سو گئے دونوں۔ اب رات جب سے ہوئی تو وہ جو بیوی تھی اس نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کا بہت ہجوم لگا ہوا ہے، رش لگا ہوا ہے، کسی کو مل رہے ہیں۔ اب وہ عورت کہتی ہے کہ میں راستہ لیتی جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان حسین چہرے والا آدمی ادھر کھڑا ہے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امت کے آخری نبی ہیں، اپنے امتی سے ملنے آیا ہے۔
فرمایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے امتی سے ملنے آیا، تو وہ خاتون کہنے لگی کہ اس امتی سے کیوں ملنے آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس نے میلاد منایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے مبارکباد دینے آئے۔ اب وہ کہنے لگی کہ اگر میں تمہارے نبی کو بلاؤں تو کیا میری بات سنیں گے؟ کیا میری بات سنیں گے؟ تو وہ جس طرح پوچھ رہی تھی اس نے کہا کہ تم حضور کو بلاؤ، ضرور سنیں گے۔ تو عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی تو حضور نے لبیک کہا کہ میں حاضر ہوں، بتاؤ کیا کام ہے؟ تو وہ عورت حیران ہو گئی، کہنے لگی کہ میں غیر مسلم ہوں، مسلمان نہیں ہوں، لیکن آپ نے میرے بلانے پر لبیک کہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو غیر مسلم تھی، یہ تیرا گمان ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو مسلمان ہونے والی ہے۔ کہ تو غیر مسلم تھی، یہ تیرا گمان ہے، اللہ کی طرف سے مجھے علم مل گیا ہے کہ تو مسلمان ہونے والی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ بہرحق تم نے سچ کہا، میرے دل میں اسلام کی محبت آ گئی ہے۔ تو اس نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ راوی لکھتا ہے کہ جیسے اس نے کلمہ پڑھا اس کی آنکھ کھل گئی، خواب میں دیکھ رہی تھی، آنکھ کھل گئی، تو اب وہ پکے دل سے مسلمان ہو گئی۔ اب اس نے کیا کیا، گھر میں اٹھی، جو زیور تھے، جو کچھ سارا کچھ اس نے کہا کہ میں بھیج کر حضور کا میلاد مناؤں گی۔ پڑوسی جو مصر میں رہتا تھا ساتھ، اس نے میلاد منایا تھا نا خواب میں، تو اس نے اس کو دیکھا، کہنے لگی اب میں بھی میلاد مناؤں گی، جو کچھ ہے میں بھیج دوں گی۔ تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر اس سے پہلے انتظام کر رہا ہے میلاد منانے کے۔ شوہر سے پوچھنے لگی کہ تجھے کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگا کہ جس محمد نے رات تجھے کلمہ پڑھایا ہے مجھے بھی پڑھا کر گیا ہے۔ اب ان کے دل میں صرف خوشی آئی مسلمان کو میلاد مناتے ہوئے دیکھ کر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو مسلمان کر دیا۔ میلاد منانے کی برکت سے ساتھ والے بھی مسلمان ہو گئے۔ اور یہ علماء کرام نے لکھا جہاں میلاد ہوتا ہے یہ نیک محفل ہوتی ہے، یہ نیک محفل ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری مخلوق کے فرشتے آتے ہیں، وہ ادھر آتے ہیں، ان کو پروں کے ساتھ سمیٹ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو صحابہ کرام بیٹھے تھے محفل سجا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہاں تم کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام سے پوچھا کہ سارے یہاں اکٹھے ہو کر جمع ہو کر بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ آپ جیسا حسین و جمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی دیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر قسم اٹھاؤ گے؟ تم اس بات پر قسم اٹھاؤ گے کہ واقعی تم اس لیے بیٹھے ہو کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے بھی قسم اٹھائی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ پاک کی قسم ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت نبی ہمیں عطا کیا، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ مت گمان کرنا کہ میں نے تمہاری بات کو پکا کرنے کے لیے تم سے قسم لی ہے، یہ بات گمان نہ کرنا کہ مجھے تم پر یقین نہیں تھا۔ فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، فرمایا آتانی جبریل، ابھی جبریل آئے تھے اور خوشخبری سنا کر گئے ہیں یا رسول اللہ جس طرح یہ آپ کے غلام زمین پر بیٹھ کر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، اسی طرح رب فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کر رہا ہے کہ وہ دیکھو میرے محبوب کے غلام، میرے محبوب کے امتی حضور کا میلاد بھی منا رہے ہیں اور میرا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ دیکھو حضور کے جو امتی ہیں جو میلاد بھی منا رہے ہیں اور میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ نیک محفل ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ نیک محفل جو ہے اس میں بیٹھنے والے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو بخش دے گا۔ راوی لکھتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا ایک آدمی کو کہ تو جہنمی ہے، جہنم میں چلا جا۔ اب وہ آدمی چل پڑے گا جہنم کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے جبرائیل میں چاہتا ہوں یہ آدمی جو جہنم میں جا رہا ہے جہنم کی طرف یہ جنت میں چلا جائے۔ پہلے حکم دیا جہنم میں چلا جائے، پھر فرمایا اے جبرائیل میں چاہتا ہوں کہ یہ جنت میں چلا جائے، جنتی ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ ہو جائے گا، کن فیکن فرمانا آپ کا کام ہے، ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچا دینا جبرائیل کا کام ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل ایسے نہیں، کچھ بہانہ بنا لیتے ہیں تاکہ حضور کے آنے والے امتی اس بہانے کے ذریعے جنت میں چلے جائیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ کون سا بہانہ؟ فرمایا جا جبرائیل اس سے پوچھ کہ کبھی یہ نیک محفل میں بیٹھا ہے، جا اس آدمی سے پوچھ کبھی یہ نیک محفل میں بیٹھا ہے۔
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس آدمی کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں بتا میرا رب فرما رہا ہے کبھی تو نیک محفل میں گیا ہے؟ اب وہ آدمی ایسا ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا نیک محفل کیا ہوتی ہے، وہ کہے گا نیک محفل کیا ہوتی ہے مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے نیک محفل کیا ہوتی ہے، کبھی گیا کیا ہوتا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس آ کے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تو کبھی نیک محفل میں گیا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں نیک محفل کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جا دوبارہ اس کے پاس جا، یہ نہیں گیا تو اس کی فیملی میں اس کے خاندان میں کوئی تو گیا ہوگا، کوئی حافظ کوئی قاری کوئی عالم ہوگا، جا اس سے پوچھ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ اس کے پاس آتے ہیں، فرمائیں گے اے آدمی بتا کیا تو نیک محفل میں نہیں گیا؟ تیرے خاندان میں کوئی ایسا حافظ کوئی عالم کوئی قاری کوئی ایسا ہے جو نیک محفل میں گیا ہو؟ وہ کہے گا جیسا میں ویسا ہی میرا خاندان، سارا دن کھیتوں میں کام کرتے تھے، شام کو گھر آ جاتے تھے، ساری زندگی ہمیں دنیا کمائی دولت کی طرف لگے رہے، جیسا میں ویسا میرا خاندان، کبھی کوئی نیک محفل میں گیا نہیں، نہ ہی کوئی عالم ہے نہ ہی کوئی حافظ ہے نہ ہی کوئی قاری ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس آئیں گے یا اللہ یہ اس میں بھی فیل ہو گیا، اس کی فیملی میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا جا جبریل تیسری مرتبہ اس کے پاس جا، دیکھ رب کی رحمت کتنی ہے، بخشنے پر آ جائے تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ فرمایا جا جبریل اس کے پاس تیسری مرتبہ جا اور اس سے پوچھ، یہ نہیں گیا تو خیر ہے، اس کی فیملی میں کوئی نہیں ہے تو خیر ہے، یہ دنیا میں رہتا تھا، اس کے دوست ہوں گے، اس کے دوست ہوں گے، جا ان سے پوچھ گیا اس کے دوست کبھی نیک محفل میں گئے ہیں؟ یا علماء کرام فرماتے ہیں دوست بھی ایسے بناؤ جو جنت میں لے جائیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو اپنے گھر والوں سے جدا کر دیں، ایسے بناؤ جو جنت میں لے جائیں۔ اب وہ جبرائیل علیہ السلام وہاں آئیں گے اور کہیں گے یہ بتا تو نہیں گیا، تیری فیملی میں کوئی ایسا نہیں ہے، تو دنیا میں رہتا تھا کہ تیرے دوست ایسے ہیں، کوئی ایسا دوست ہے جو نیک محفل میں جاتا ہو، نیک باتیں سنتا ہو، کہنے لگا جیسا میں جیسا میرا خاندان ویسے ہی میرے دوست تھے، کھیتوں کے ساتھ کھیت ملے ہوئے تھے، شام کو میں کام کرتا تھا، دن کو وہ کرتے تھے، دن کو میں کرتا تھا، رات کو وہ کرتے تھے، ہم ساری زندگی یہی کرتے رہے، دنیا کماتے رہے، نیک محفل کی طرف کون جاتا؟ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام واپس آئیں گے یا اللہ یہ اس میں بھی فیل ہو گیا۔ اب اللہ کی رحمت کو جلال آئے گا، فرمائے گا جا جبرائیل اس کے بعد آخری مرتبہ جا، چوتھی مرتبہ جا، آخری مرتبہ جا، اس سے پوچھ، یہ نہیں گیا تو خیر ہے، اس کی فیملی میں ایسا کوئی نہیں تو کوئی بات نہیں، دوست بھی کوئی نہیں، اب جس جگہ رہتا تھا اس کے دوست تھے، اس دوستوں کے بھی دوست ہوں گے، جا کر اس سے پوچھ دوستوں کا کوئی دوست تھا کوئی ایسا جو نیک محفل میں گیا تھا؟ اب جب جبرائیل علیہ السلام پوچھیں گے تو وہ کہے گا ہاں ایک ایسا تھا، وہ کہے گا ہاں ایک ایسا تھا جو نیک محفلوں میں جایا کرتا تھا، نیک محفلیں سجایا کرتا تھا، اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے ہاتھ پکڑ جنتی ہو گیا ہے، ہاتھ پکڑ جنتی ہو گیا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں نبی ولی مشکل کشا نہیں ہے، لوگ آج کہتے ہیں نبی ولی مشکل کشا نہیں ہوتا، اور دیکھ یہاں رب بخش کیسے رہا ہے، حضور کی حدیثیں پڑھنے والوں کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے بخش رہا ہے، تعلق رکھنے کی وجہ سے بخش رہا ہے، دوستی رکھنے کی وجہ سے بخش رہا ہے۔ یہ دوستوں کا یہ عالم ہے، جو حدیثیں پڑھتا ہوگا اور جس کی پڑھتا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی۔ جب رب کی رحمت بخشنے پر آ جائے تو بہانے تلاش کرتی ہے، اس لیے رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ بہرحال ٹائم ختم ہو گیا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سننا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔